خاموش رہنے کے 4 بڑے فائدے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کو ہم ایک نئے ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خاموش رہنے کے فائدے۔ خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شہروں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف جائیں، قدرت کی بنائی ہوئی اس دنیا کا نظارہ کریں اور اس میں گونجتی ہوئی خاموشی کو خود محسوس کریں، جو آپ کو کسی بھی چیز پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرے گی۔ خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد کرتی ہے۔ مطالعے سے پتہ چلا کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے اس کی خاموش محنت کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ نفسا نفسی کی اس دنیا میں اکیلے تنہا خاموش رہ کر خود کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے کام کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ خاموشی آپ کے ذہنی تناؤ کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بنانے میں مدد کرتی ہے۔ خاموش رہنے والا انسان دوسروں سے زیادہ ذہین ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود خاموش رہ کر دوسروں کی باتیں سنتا اور سمجھتا ہے۔ وہ بولنے سے زیادہ سنتا اور بتانے سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے وہ ذہین ہے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ کروڑ لوگوں کے درمیان اکیلا رہ کر انسان جان جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ ایک ہی ہے جو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور وہ ہے اس کا رب۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ خاموشی آپ کو اپنے رب سے جوڑتی ہے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ جذبات کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو زبردستی مسکراتے رہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ بھی آپ کی اس اداکاری کے مطابق عمل کرنے لگے گا اور آپ سچ مچ خوش رہنے لگیں گے۔ جس سے آپ پیار کرتے ہیں اسے دیکھ کر کبھی بھی نہ مسکرائیں، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ آپ کے پیار کو سیریس نہیں لے گا اور اسے آپ کا دکھاوا کہے گا۔ جب مرد ضرورت سے زیادہ تحفظ اور حسد کرنے لگتا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے دوسرے مرد کیا سوچتے ہیں۔ وہ لوگ جو شرماتے ہیں عموماً اچھے، محبت اور پرواہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ خوشی سے روئیں تو آپ کا پہلا آنسو دائیں آنکھ سے نکلے گا، اور غم سے روئیں تو بائیں آنکھ سے نکلے گا۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات کو غور سے سنے تو آپ اپنی بات کی شروعات اس جملے سے کریں کہ میں آپ کو بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن محبت ہونے میں صرف 5 منٹ لگتے ہیں لیکن اسے مٹانے میں صدیاں بیت جاتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو نظر انداز کرتا ہے لیکن پھر بھی
آپ کا ساتھ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے تکلیف دی ہے۔ ہم ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو ہمیں پسند کرتے ہیں اور ان پر توجہ دیتے ہیں جو ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمیشہ ہنستے ہیں اور بہت زیادہ بولتے ہیں عموماً رات کو اکیلے روتے ہیں۔ زندگی کی بہترین اور خوبصورت ترین چیزیں وہ نہیں جنہیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا کانوں سے سنتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جنہیں ہم دل سے محسوس کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو ہمیں پسند کرتے ہیں اور ان پر توجہ دیتے ہیں جو ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ کی قسمت کا انحصار آپ کے انداز فکر، طور طریقہ اور انداز زندگی پر ہے، کیونکہ جو شخص اپنے دل اور دماغ سے جس انداز میں کام لیتا ہے اس کی پوری ذات اور شخصیت ویسے ہی بن جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص روتا نہیں ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر کمزور ہے۔ آپ لوگوں کے بارے میں تب بہت کچھ جان سکتے ہیں جب آپ وہ نہیں کرتے جو وہ آپ سے چاہتے ہیں۔ آپ زیادہ سوچنے والوں کو تکلیف نہیں دے سکتے کیونکہ انہوں نے سب پہلے ہی سوچا ہوتا ہے، آپ صرف انہیں صحیح ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ نیند لیتا ہے تو وہ شخص اداس ہے۔ اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرے تو یقیناً اس شخص کو محبت کی ضرورت ہے۔ جھوٹ کثرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، باقی 90% خوشیاں آپ کو اندر کے سوچ اور احساس سے ملتی ہیں۔ گویا خوشی رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کے بجائے اپنے اندر کی دنیا کو بدلنا ضروری ہے۔